ساری عمران خان کی حماقتیں، اس پر مزید حماقتیں، اس پر مزید تر حماقتیں، ان کا نتیجہ ہے کہ آج اس مقام تک وہ پہنچے۔ اسٹیبلشمنٹ نے مزید ان کے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کیا تو عمران خان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے اتحاد کو، اپنے اتحادیوں کو برقرار رکھ سکیں۔ لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، آئینی طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ اب ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آج امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر پاکستان کے برانڈ کو کوئی پاکستان کے دشمن تباہ نہیں کر رہے، پی ٹی آئی تباہ کر رہی ہے۔ آج پاکستان میں جدید معیشت کی جتنی علامتیں ہیں ان سب کے اوپر ہمارے قائد نواز شریف کے ویژن اور مسلم لیگ نون کی مہر ثبت ہے۔ تو ہم زبانی بات نہیں کرتے، ہم عمران خان نہیں ہے کہ جو نو ایکشن ٹاک اونلی کرے، کہ جو صرف تقریروں کے ذریعے قوم کو کھلائے۔ 4 سال تھے، کوئی ایک پالیسی بتا دیں کہ ملک کی معیشت کی پالیسی بنائی ہو۔ 4 سال تھے، کوئی ایک منصوبہ کراچی سے لے کر پشاور تک دکھا دیں جو لگایا ہو، کامیاب ہوا ہو۔ وہ بی آر ٹی جو ہے وہ ایک کینسر کی طرح ملک کے اندر صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ہی منصوبہ بنایا بی آر ٹی کا، وہ بھی ایک کینسر کی طرح کھا رہا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کو، پتہ نہیں اس میں کتنا پیسہ کھا گئے ہیں۔ لنگر خانے، سیلانی فاؤنڈیشن کے 29 لنگر خانے تھے، برانڈنگ ایسے کی جیسے پتہ نہیں کتنے ہزار لنگر خانے حکومت کے جیب سے چل رہے تھے، وہ ایک این جی او چلا رہی تھی۔ تو برانڈنگ سے، مارکیٹنگ کر کے، خود کی تشہیر کر کے ملک نہیں چلتا۔ آج اسی کھوکھلی تقریروں اور کھوکھلے پروگراموں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس انجام تک پہنچے ہیں، قوم کو ورغلایا کہ جی بڑی خود مختاری کی جنگ ہے، کہ جی پاکستان کی خود مختاری کی علامت عمران خان۔ کون سی خود مختاری بھئی؟ وہ ٹرمپ کے پاس جب کشمیر بیچ کر آئے تھے تو اس وقت خود مختاری کدھر گئی تھی؟ بھارت نے 5 اگست 2019 کو واک اوور دے دیا تم نے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں۔ کس وقت؟ اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری خود مختاری؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں کیا کروں جی، میں کو حملہ کر دوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ 2 دن اسلام آباد میں کھڑے ہو کے مارچ کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ جو 2 نمبری ہے کہ آپ نے ملک کے معاشی مفادات کا سودا کیا۔ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے تو یہ خود مختاری کہیں چرنے گئی ہوئی تھی؟ کہاں گئی ہوئی تھی یہ؟ لیکن ایک برانڈنگ کر کے جی ہم بڑے، آج امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر پاکستان کے برانڈ کو کوئی پاکستان کے دشمن تباہ نہیں کر رہے، پی ٹی آئی تباہ کر رہی ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے زیادہ ظلم اور بربریت کی ایک کہانی بنا کے پیش کر کے یہ پاکستان کا کیا امیج بنا رہے ہیں، پاکستان کو ڈی برانڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے مشرف مارشل اللہ کا سامنا کیا، ہم نے کبھی امریکہ میں نہیں کہا تھا پاکستان کی امداد بند کر دو، ہم نے کبھی امریکہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو اسلحے کی فروخت بند کر دو۔ پیپلز پارٹی نے ضیاء مارشل اللہ کا سامنا کیا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو اسلحہ نہ دو، پاکستان کے ویزے بند کر دو۔ آج پی ٹی آئی نے ہر کانگریس مین اور سینیٹر کے پاس جا کے گھنٹوں ان کے دفتر کے باہر بیٹھ کے اس کے بعد عرضیاں دیں کہ آپ پاکستان کی امداد بند کرائیں، آپ آئی ایم ایف کا پروگرام بند کرائیں۔ آپ سیاست اور ریاست کے درمیان اگر فرق نہیں کر سکتے تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکیں۔ باری باری کر لیں، آپ کر لیں اب اس کے بعد۔ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کا مقدمہ لڑا ہے، اور ہم آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں۔
کہ اس ملک کے وفاق کی مضبوطی، اس ملک کے مستقبل کا دار و مدار 1973 کے آئین کی بالادستی پر ہے، اور پاکستان کے تمام اداروں کو اس آئینی فریم ورک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے، جیسے میں نے کہا، کہ 75 سال ایک دوسرے سے رسہ کشی کر کے دیکھ لیا ہے۔ سیاستدان فوج سے عدم تحفظ کا شکار رہے، اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے خائف رہی، اور عدلیہ شاید سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے خائف رہی۔ یہ صورتحال اب ناقابل عمل ہے۔ اب چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے عدلیہ ہیں، ہمیں آئین کے مطابق ایک ایکویلیبریم میں باہمی اعتماد کے ذریعے کام کرنا ہے، چونکہ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو تو سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے، جو سب سے پہلی پرائرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ اور اگر اس آگ کو بجھانے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے تو پھر اس آگ نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ پورے گھر کو جلا کے خاکستر کر دے گی۔ تو اس لیے جن لوگوں نے پاکستان میں آئین کے اور جمہوریت کے عمل کو نقصان پہنچایا، آئین اور قانون ان سے خود نپٹے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت سب سے بڑی جو پرائرٹی ہے، ملک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے باہمی کانفلکٹس کو ختم کریں، پوری قوم کو یکجا کریں، تمام ادارے مل کر پاکستان کو معاشی طور پر اس گرداب سے نکالیں۔ ہمارے پاس ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ہے وہ تجویز کی، تب بھی میاں صاحب اس سے مصدق نہیں ہوئے۔ پھر پرویز مشرف سے ان کی لڑائی رہی، پھر انہوں نے آئین شکنی کا مقدمہ درج کروایا۔ اب میاں صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے۔ کیا وہ اب آپ کی تقریر سے یہ سمجھا جائے کہ وہ اس مزاحمت کا جو بیانیہ ہے کچھ دیر کے لیے اس کو پسے پشت رکھیں گے اور ملکی معاشی صورتحال پر پاکستان میں آ کے توجہ مرکوز کریں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو بیانیہ مسلسل کہتے رہے ہیں، جس کو آپ مزاحمت کا بیانیہ کہہ رہے ہیں، بالآخر اس بیانیے کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ اب ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی ہمیشہ جو بھی شکایت ہوتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر ہوتی تھی، اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اب ایک بنیاد مل گئی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر، جیسے میں نے کہا، کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جمہوری ادارے اور پاکستان کی عدلیہ ایک نئے ایکولیبریم کے ذریعے، ایک نئے باہمی اعتماد کے رشتے کے ذریعے آئین کے دائرے کے اندر ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ابراہیم صاحب کر رہے، پھر آپ۔ کون سا؟ عمران دیکھیے، پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ دو چیزوں سے ہوا۔ ایک، پی ٹی آئی کی پالیسیز، عمران خان کی انا پرستی، عمران خان کی ایروگنس، اس کا نارسسزم، جس کی وجہ سے ان کے تمام اتحادی ان سے دور ہو گئے، اور دوسری وجہ وہی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی تھی، جب اس نے دیکھا کہ اب عمران خان کی تمام نالائکیوں، نااہلیوں کا ملبہ ان پر گر رہا ہے، انہوں نے سیاست سے اور حکومت کی
جو کہہ لیجئے کہ ایک چھتری بننے سے فیصلہ کیا کہ ہم مزید اس پالیسی پہ گامزن نہیں ہوں گے، تو جو ہی اسٹیبلشمنٹ کی وہ چھتری عمران خان سے ہٹی اور انہوں نے خود کو غیر سیاسی کیا اور کھیل عمران خان کی اپنی صلاحیت کے اوپر آ گئی، تو عمران خان ایک دن بھی ان اتحادیوں کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکے کہ جن کو وہ بزور اسٹیبلشمنٹ یا خود کہتے تھے کہ ایجنسیوں کے ذریعے میں ان کو قابو میں رکھتا تھا، اور جب اس اسٹیبلشمنٹ نے مزید ان کے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کیا تو عمران خان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے اتحاد کو، اپنے اتحادیوں کو برقرار رکھ سکیں۔ لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، آئینی طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ایک بھی پی ٹی آئی کا منحرف رکن شامل نہیں ہے۔ جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں تمام ان کے اتحادی جماعتیں جو اپنے لیجٹمیٹ ووٹوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ شریک ہوئیں اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ میں تو کہہ چکا ہوں کہ آج پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہے۔ بتائیں نا کہ کون سے دانشور نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ استعفیٰ دے دیں؟ کیوں نہیں وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ گئے اور استعفے دے کے بعد میں ترلے کرتے رہے کہ ہمیں بٹھاؤ؟ وہ کون سا حکیم تھا یا دانشور تھا جس نے انہیں کہا کہ اپنی 2 حکومتیں اپنے ہاتھوں سے بارود لگا کے اڑا دو جن کی چھتری ان کے اوپر تھی؟ وہ کون سا حکیم تھا جس نے مشورہ دیا کہ جناح ہاؤس پہ حملہ کرو، فوج کی تنصیبات کو نشانہ بناؤ، شہداء کی یادگاروں کو تضحیک کرو؟ یہ سارے کارنامے تو ان کے اپنے ہیں، اور جب ان کارناموں کے نتیجے میں ان کو آگ لگتی ہے تو اس پہ سازش چیختے ہیں، کبھی امریکی سازش، کبھی کسی کی سازش۔ تو یہ ساری عمران خان کی حماقتیں، اس پر مزید حماقتیں، اس پر مزید تر حماقتیں، ان کا نتیجہ ہے کہ آج اس مقام تک وہ پہنچے۔ آخری کویشچن جی، 1 منٹ دیتی ہوں۔ دیکھیے، ہر ملک کے لیے کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔